مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب میں سے سیکھیں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس باب میں آج ہم بہت ہی ضروری چیزوں کے بارے بات کریں گے۔ اس باب میں نوح کے 3 بیٹوں کا ذکر ہے اور پھر ان کی اولاد کا۔ سب سے پہلے یافت اور اس کی اولاد کے بارے لکھا ہے کہ یہ لوگ جزیروں پر رہے۔ اس کے بعد حام اور اس کی اولاد کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں سم اور سم کی اولاد کے متعلق۔ باب کے آخر میں یعنی 32ویں آیت میں بائبل اس پورے باب کو ان لفظوں میں سمیٹتی ہے کہ یہ سب نوح کے بیٹوں کی اولاد ہیں، یعنی یہ سب نوح ہی کی اولاد ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائبل کے ذریعے ہم صرف یہودی نسل کو ہی صحیح طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ بائبل نے ان کے ریکارڈ کو بہت احتیاط سے محفوظ کیا ہے، مگر دوسری قومیں اتنی گھل مل گئی ہیں کہ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ وہ کس خاندان سے ہیں۔ پہلے جتنی بار بھی ہم نے آدم کے بیٹوں کے بارے میں پڑھا تو ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: سم، حام اور یافت۔ سم کا نام اس لیے پہلے رکھا گیا کیونکہ اس سے ابراہیم اور پھر یسوع آیا، مگر بڑا بیٹا یافت تھا اور سم چھوٹا تھا، اور یہاں پر موسیٰ ان کی ترتیب کو درست کرتے ہوئے پہلے یافت اور پھر اس کی اولاد کے بارے لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ لوگ جزیروں پر رہے۔ انگلش میں جزیروں کی جگہ لفظ آئلز کا استعمال ہوا ہے۔ بائبل جب بھی اس لفظ کا استعمال کرتی ہے تو اس کا مطلب ایسے لوگ جو یہودیوں یا یہودی علاقوں سے الگ رہتے تھے، یعنی ایسے لوگ جو خدا کے پیغام سے دور تھے۔ یافت کی اولاد وہ لوگ تھے جو خدا کے پیغام کو نہیں جانتے تھے، مگر خدا کا کلام یسایہ 42 باب کی 4 آیت میں بتاتا ہے کہ ان تک بھی عدالت سے پہلے شریعت یعنی پیغام پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم حام کی اولاد کے بارے پڑھتے ہیں، جو ہیں کوش، مصر، فوت اور کنعان۔ حام سے کوش اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ نمرود جو ایک طاقتور انسان تھا، نمرود ایک شکاری تھا، اور اس وقت میں ایسے ہنرمند شخص کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔ لوگ اپنے خاندان کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے اس ہنر کو سیکھا کرتے تھے، مگر نمرود سب سے الگ تھا۔ یہ اپنے خاندان کے بجائے دوسروں پر بھی حکمرانی کرنا چاہتا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے اس ہنر کی وجہ سے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگ اس کے انڈر کنٹرول بھی آ گئے۔ یہ شکاری سے حکمران ہو گیا اور اپنے لوگوں اور طاقت کا استعمال کرنے لگا کہ دوسرے لوگ بھی اس کا حکم مانیں۔ اس نے شہر اور سلطنتیں کھڑی کیں۔ سنار کے ملک میں پہلے 4 شہروں بابل، ارک، اکاد اور کلنا میں حکمرانی کرنے کے بعد اس نے 4 اور شہر بنائے۔ سنار کے ملک سے نکل کر یہ اسور کو گیا، اور وہاں نینوا، رہوبوت ایر، کلاہ اور رسن جو نینوا اور کلاہ کے درمیان تھا، یہ 4 شہر اور بنائے اور ان پر بھی حکومت کی، اور آج کے وقت میں یہ تمام شہر عراق اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ اور حام ہی کا بیٹا مصر تھا، جس سے کلوہی اور پھر فلسطی آئے، اور حام کا ایک اور بیٹا کنعان تھا، جس کی اولاد کو کنعانی کہتے ہیں۔ یہ سب بہت اچھی سرزمین پر رہتے تھے، اور بعد میں اسرائیلی بھی اسی سرزمین پر بسے جس کا وعدہ خدا نے ان سے کیا تھا۔ دیکھنے میں یہ سب بہت کامیاب لوگ تھے اور بڑی اچھی سرزمین پر رہ رہے تھے، مگر پچھلے باب میں ہم نے سیکھا کہ نوح نے حام اور اس کی اولاد پر لعنت کی تھی۔ دکھنے میں یہ سب بہت کامیاب تھے، لیکن ان پر خدا کی لعنت تھی۔ اس کا مطلب کسی کی ظاہری حالت، کامیابی یا دولت یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ خدا کے نزدیک ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ سم اور یافت کے پاس کم زمین تھی، مگر خدا کی برکت ان کے ساتھ تھی۔ آخر میں ہم سم اور اس کی اولاد کے بارے پڑھتے ہیں۔ سم کی نسل سے عبر تھا، جنہیں عبرانی کہا جاتا ہے، اور اسی نسل سے ابرام پیدا ہوا، جسے بعد میں ابراہیم کے نام سے جانا گیا، اور انہی سے بعد میں یسوع آیا، اور تیسرے باب میں یسوع کے متعلق پیشن گوئی یعنی ہوا سے کیا گیا وعدہ بھی اسی نسل میں پورا ہوا۔ اس باب میں ہم نے کیا سیکھا؟ کہ خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے، جیسے نوح اور اس کی اولاد سے کیا گیا وعدہ، اور حقیقی کامیابی خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت اور طاقت تو ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن جب عدالت ہوگی تو کیا ہمارے پاس حقیقی دولت ہوگی یا نہیں؟ تو آج سے حقیقی دولت کی تلاش کرنا شروع کریں، کیونکہ دنیاوی تو ہمیں انعام کے طور پر مل ہی جائے گی۔